پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اپنے ملک کے ممتاز عالم دین کے ساتھ، مفتی صاحب کے ساتھ۔ ان سے ہم سیکھتے ہیں، قرآن کریم کی چند آیات پر گفتگو ہوتی ہے اور قرآن کریم کو جوڑتے ہیں لمحہ موجود سے کہ قرآن کریم آج ہم سے کیا فرما رہا ہے، شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک۔ ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں، ہماری علمی کمی کو دور کر دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، سورہ زمر آیت نمبر 23 پر انشاءاللہ ہم آج بات کروائیں گے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ نزل احسن الحدیث، یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب قرآن کریم کہ جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں، ہم آہنگ ہیں، مضامین میں کوئی اختلاف نہیں ہے، فصاحت، بلاغت، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کچھ اس پر بات کروائیں گے اور فرمایا جا رہا ہے مثانی، تکرار ہے، مکرر ہے مضامین۔ اللہ تعالیٰ تکرار کیوں کرواتا ہے؟ تاکہ مضامین اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں یا کوئی اور وجہ ہے؟ یہ بھی ہم سیکھیں گے اپنے معزز مہمان سے۔ اسے سن کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد یاد آ رہا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو پڑھ کر سن کر جس آدمی کے رونگٹے کھڑے ہوئے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم پڑھ کر اور سن کر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کسی شخص کے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں سے پتے۔ قرآن کریم کو سننے کے جو آداب، سمجھنے کے آداب، وہ بھی ہم جاننا چاہیں گے۔ ان کے جسم پھر نرم ہو جاتے ہیں، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، جسے چاہتا ہے وہ راہ راست پر لے آتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہاں یہ آیت مکمل ہوئی۔ سوالات یقیناً بہت سارے اٹھیں گے، سیکھیں گے ہم۔ محترم محمد زبیر صاحب، مفتی محمد زبیر صاحب، ایک ہمارے ملک کا جانا مانا نام، ایک محبوب اور مقبول نام، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، محتمم جامعہ صفہ۔ مفتی محمد زبیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ زمر اور آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم إلی ذکر اللہ، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل
له فما له من هاد صدق اللہ العظیم۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی محمد زبیر صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ رکھیں ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ یوم عرفہ ذی الحج کی کس تاریخ کو ہوتا ہے؟ درست جواب 9 ذی الحج کو۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح نامہ کس صحابی نے تحریر فرمایا تھا؟ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے، یا امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ نزل احسن الحدیث، ارشاد بہترین کلام اللہ تعالیٰ اتار رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قرآن کریم کی ہر آیت ہی اپنے اندر غیر معمولی جامعیت اور غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے، لیکن یہ جو آیت ہے، اس آیت کے اندر ایک تو خود قرآن کریم کا تعارف کرایا گیا، اور قرآن کریم کے القاب بیان کیے گئے، قرآن کریم کا ہر وہ نام لقب بیان کیا گیا جس کے ضمن میں قرآن کی خود غیر معمولی فضیلت بھی شامل ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کے پڑھنے والے لوگوں پر قرآن کریم کی تلاوت کے اثرات کو بیان کیا گیا کہ اس کے کیا اثرات، کیا خصوصیات پیدا ہوتی ہیں ان لوگوں کے دل، دماغ، چہرے، بدن، جسم پر جو قرآن کریم کو اپنا مشغلہ بناتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ پہلا لفظ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جیسے کہ آپ نے بھی آیت کا پہلا حصہ ذکر فرما کر کے سوال کیا کہ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے سب سے زیادہ حسین ترین بات اور کلام کو نازل فرمایا، احسن۔ خود قرآن کریم ایک اور جگہ پر یہ کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے زیادہ بات کس کی اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہو۔ وہاں پر بھی احسن کا لفظ ہے، حسین خوبصورت، احسن سب سے زیادہ خوبصورت، اور یہاں احسن الحدیث کہا گیا کہ کلاموں میں، گفتگو میں، بات چیت میں سب سے زیادہ اعلیٰ ترین بات وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ دیکھیں جب کوئی مجلس لگی ہوئی ہوتی ہے تو اس مجلس کے اندر ایک آدمی وہ بھی بول رہا ہے، یہ بھی بول رہا، یہ بھی گفتگو کر رہا، یہ بھی بات کر رہا، لیکن اس دوران میں ایک آدمی بات کرتا ہے اور سب لوگ کہتے ہیں اس کی بات سب سے اچھی ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں احسن الحدیث میرا کلام ہے، اللہ نے جس کلام کو نازل کیا وہ سب سے زیادہ احسن۔ یہی ہمیں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ جب اللہ کی بات، اللہ کا کلام، اللہ کی یہ گفتگو سب سے زیادہ حسین ہے، سب سے زیادہ وزنی ہے، اور سب سے زیادہ معتبر ہے، اور سب سے زیادہ اہمیت والا، مؤکد ترین، غیر معمولی حسن و جمال کا مرقع کلام ہے، تو پھر اب ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے جس موضوع پر اللہ نے گفتگو فرمائی
ان تمام کے تمام موضوعات پر اللہ کا وہ کلام چلتی پھرتی دنیا میں فیصلہ کن حیثیت بھی رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ کا کلام تمام کے تمام معاملات میں قول فیصل بھی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مثال کے طور پر شرک ہو نہ ہو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے مرکزی مفہوم کے طور پر شرک کی تردید فرما دی، لہٰذا اس معاملے کا فیصلہ ہو گیا۔ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، مختلف دانشوروں کے مختلف عقل و دانش کے فلسفے، اللہ نے قرآن کریم کے اندر کہہ دیا کہ تمہیں جواب دینا ہے، یوم الدین آنا ہے، یوم الحساب آنا ہے، لہٰذا فیصلہ ہو گیا۔ قبر کے اندر جا کر کے تمہیں جواب دہی کا احساس ہونا چاہیے، قرآن میں اللہ نے کہہ دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، امام المرسلین، قرآن نے واضح کر دیا، لہٰذا یہ بات ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر ہم نے کوئی بات نہیں چھوڑی، تمام کے تمام باتیں یعنی ان کے اصول اور بنیادی عقائد ہم نے ذکر کر دیے۔ لہٰذا اب قول فرقان اگر ہے قرآن، قول فیصل ہے قرآن، اگر احسن الحدیث ہے قرآن کریم کے اللہ رب العزت نے یہ صرف اور صرف فضائل نہیں بیان کیے۔ انیق صاحب میں عرض یہ کرنا چاہوں گا، اس آیت کے اندر جو ایک ایک جملہ اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں، فضائل کا پہلو یقیناً اس کے اندر موجود ہے، مگر اس سے پہلے دستوری حیثیت بیان کی جا رہی ہے، سبحان اللہ۔ اس سے پہلے قرآن کی آئینی حیثیت بیان کی جا رہی ہے۔ احسن الحدیث، کلاموں میں گفتگو میں سب سے زیادہ حسین ترین کلام اللہ رب العزت کا، اس پر ایمان لانا چاہیے، دل سے شرح صدر ہونا چاہیے، تقلیدی نہیں تحقیقی طور پر اس بات کو ماننا چاہیے، اور پھر اس بات کو رچا بسا کر ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر بھی لانا چاہیے۔ افسوس کے ساتھ جو معاملہ ہم دیکھتے ہیں وہ کیا، ہماری عدالت، ہماری پارلیمنٹ، ہماری پنچایتیں، ہمارے فیصلے، ہمارے تمام کے تمام دنیاوی میٹنگز اور معاملات، ہم اس میں اس احسن الحدیث کو کتنی اہمیت دستوری اور آئینی طور پر دے رہے ہیں، یہ ہے آج کے زمانے کا سوال۔ وزارت خارجہ میں قرآن کریم کی سورہ نمل سے کتنی رہنمائی لی جاتی ہے، افواج میں سورہ انفال و اعراف سے کتنی رہنمائی لی جاتی ہے، من لم یحکم بما انزل اللہ پوری سیریز، فَأُولَئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ فَأُولَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، الزَّانِیَّةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جلدہ، سورہ نور، حد قذف، تہمت، زنا کی سزا، شراب کی سزا، رجم و سنگساری کی سزا، چوری کی سزا، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ اب صرف اور صرف میرا سوال خدمت کے اندر یہ ہے، ان آیتوں کو ہماری عدالتوں میں کتنا انڈر ڈیبیٹ لایا جاتا ہے۔ اب ہم آگے آ جاتے ہیں تجارت کی طرف۔ قرآن کریم سورہ بقرہ احل اللہ البیع وحرم الربا، ہم اس آیت کو تجارت کے اندر کتنا زیادہ مؤثر قرار دے رہے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض، ایک دوسرے کا مال باطل، غلط، ناجائز، حرام، دھوکے، فراڈ کے ذریعے مت کھاؤ، مگر تجارت ہونی چاہیے، بیع و شراء ہونی چاہیے، سیل اینڈ پرچیز شرعی قوانین کے مطابق قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی کے اندر ہونا چاہیے۔ میرا سوال سٹاک ایکسچینج میں، شیئرز میں، بین الاقوامی تجارت میں، ایکسپورٹ میں، امپورٹ میں قرآن کریم کی ان آیات کو کتنی اہمیت دیتا ہوں۔ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، لون کے احکام، قرضے کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں، شہادتوں کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں، گواہی کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں، عدالت کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ امرہم شورا بینہم، ہمارے ہاں کس انداز کے اندر فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ سوسائٹی، سماج، معاشرہ کن خطوط پر چل کر ریاست مدینہ حقیقی طور پر تشکیل پائے گی وہ ہم کتنی مرتبہ انڈر ڈیبیٹ لا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث، ان تمام معاملات میں سب سے اچھی بات اللہ کی ہوگی، اللہ کی جو بات ہوگی نا وہ سب سے اچھی ہوگی۔ بس جب اللہ کی بات سب سے اچھی ہے، سب سے زیادہ وزنی ہے، سب سے زیادہ معتبر ہے، اس آئینے میں مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، میں چلتی پھرتی محسوس کی جانے والی، مشاہدے کی جانے والی زندگی میں قرآن کو کتنا دخیل بناتا ہوں۔
قرآن سے رہبری کتنی لے رہا ہوں، روشنی کتنی لے رہا ہوں، میں نے قرآن کو کس حد تک دستور حیات اور رہنما کتاب بنایا ہے، یہ گائیڈ بک ہے۔ اچھا اب معاملہ کیا ہے، قرآن کریم کے اندر یہاں احسن الحدیث کہا ہے، میں یہیں پر اس کے آگے والے جو القاب ہیں ان سے بھی پہلے تقشعر منہ جلود الذین کی طرف آ جاتا ہوں۔ یہ بتائیے اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں ان کے بدن کانپ اٹھتے ہیں، بدن پہ تھر تھری آ جاتی ہے، جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ جن کے دل میں ذرہ برابر خشیت خدا بندی ہے، یہ اثرات میرے جسم پر پیدا ہو رہے ہیں؟ کیا تراویح کے اندر پیچھے کھڑے ہوئے نمازیوں پر یہ ایفیکٹس آ رہے ہیں؟ کیا میری مسجد کے امام کی قرات میں یہ اثرات آ رہے ہیں؟ کیا ان کے سامعین، نمازی، جماعتی حاضرین و ناظرین کے دل دماغ پر یہ اثرات آ رہے ہیں؟ تو آپ اگر اپنے آئینے میں اس آیت کو دیکھیں گے، اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا غیر معمولی اہمیت کی حامل آیت، ساری آیات غیر معمولی، لیکن یہ بتائیے کوئی ایک شعبہ مجھے بتا دیں کہ قرآن کریم کے یہ القاب اور یہ نقشہ، قرآن کریم کی یہ منظر کشی اور یہ اثرات میرے بدن پر آ رہے ہو، میرا سبزی فروش، پائلٹ، وکیل، ڈاکٹر، حکمران، سیاستدان، جج، مزدور، نیچے سے لے کر اوپر تک، کیا ان کے شعبوں میں قرآن زندہ ہے؟ کیا ان کے دماغوں دلوں پر یہ اثرات آ رہے ہیں؟ جب نہیں آ رہے، بس یہ ہے سب سے بڑا المیہ۔ اب ہمیں آنا اس بات پر ہوگا، ہم نے احسن الحدیث کو کتنی پریورٹی دی، ہمارے بدن پر یہ اثرات آئے کہ نہیں، جسم نرم پڑے کہ نہیں پڑے، دلوں پہ وجد آیا کہ نہیں آیا؟ طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے ہیں، مکے کا تھنک ٹینک ہے حضرت طفیل دوسی، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب پڑھا رہے، میں قریب سے گزرا، یہ آواز میرے کانوں میں پڑی، میرے بدن پر ایسی کپ کپی طاری ہوئی، جسم پر ایسا لرزہ طاری ہوا کہ میں قدم اٹھانے کی جرت نہیں کر سکا، میرے پیر زمین میں گڑھ رہے ہوں، میں وہیں رک گیا، اور وہیں رک کر کے میں یہ کلام سننے لگا، اللہ نے ان کو ایمان کی اور اسلام کی دولت عطا فرما دی۔ آپ نے ایک صحابی کا تذکرہ فرمایا کہ یہ صحابہ کرام جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے ان کا کیا نقشہ تھا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، مسجد نبوی کے اندر اگر مصاحف پر بیٹھے ہوئے ہیں تو میں لائن سے، اگر کوئی بندہ لائن سے ان کو دیکھتا، تلاوت بھی کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی بہ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی بہ رہے ہیں، یہی اثرات۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کیا فرما رہی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آ کر کے تلاوت اور نماز نفل کے اندر شروع، اور پھر عزیز ان کا عزیز المرجل، ہنڈیا میں پانی رکھ کر جس طرح نیچے آگ لگا دی جائے اور اس آگ کے ابلنے سے پانی کی جیسے آواز آتی ہے، میرے سرتاج حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے ایسی آواز آتی تھی۔ میرا نقطہ آج کے پروگرام میں انیق صاحب صرف ایک، جو نقشہ اس آیت میں کھینچا گیا ہے، کتنے مسلمان، کتنے پرسنٹیج، کتنے فیصد، بشمول میرے، میں خود اس کا مخاطب اول، پہلا سوال یہ اثرات میرے بدن پر کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ کیوں نہیں یہ اثرات اور ایفیکٹس میرے دماغ پر آ رہے؟ میرا جسم کیوں نہیں نرم پڑ رہا؟ میں خدا کی ہدایت کی طرف کیوں نہیں متوجہ ہو رہا؟ میرے بدن پہ کپ کپی کیوں نہیں طاری ہو رہی؟ میرے بازو اور کلائی کے بال کیوں نہیں کھڑے ہو رہے؟ اس کا پہلا بنیادی سبب میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے۔ پہلا بنیادی سبب یہ کہ ہم ترجمہ نہیں جانتے، ہمیں معنی نہیں پتا، مفہوم ہی نہیں پتا۔ آج بھی آپ جائیے حرمین شریفین کے اندر، آپ نے تراویح پڑھی ہیں، حرمین شریفین میں ایک وہ ہوتا ہے اور ایک میرے محلے کی مسجد کی تراویح، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہاں امام صاحب رونا شروع کرتے ہیں، بتائیے، اور پھر مقتدی رونا شروع کر دیتے ہیں۔ کیسی معلوم ہچکیوں ہو کی کہ آواز اللہ ہے۔ تعالیٰ ہم سے مخاطبت کیا کر رہا ہے، بہت اہم نکتہ، نہ ترجمہ ہمیں معلوم ہے، نہ اس کی تشریحات، تفسیرات، اور نہ اس کی فکر اور کوڑھن ہے، نہ اس کی فکر اور نہ اس کی کوڑھن ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ اللہ اکبر۔ جب تلاوت قرآن کریم یہ کرتے ہیں تو ان کے ایمان کی سطح بلند ہو جاتی ہے۔ اور ایک جملہ کیا ہے؟ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، اللہ، دل دہل جاتے ہیں، اللہ اکبر، اور دل دہل جاتے ہیں۔ میں بعض اوقات عرض کرنا چاہتا ہوں، ارے بھائی جو آیت امام صاحب نے نماز کے اندر پڑھی ہے، معلوم ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کیا ہم نمازیوں نے کبھی اس کے ترجمے معنی کی طرف غور بھی کیا؟ وجلت قلوبہم، دل دہل جانے چاہیے، اور ہم ایک ٹوٹکے کی طرح
نعوذ باللہ ایک ایسے ہی رسمی کلام کی طرح ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ رسمیات والا کلام نہیں ہے، حقائق والا کلام ہے، معارف سے بھرپور کلام ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں انیق صاحب، کتاب تلاوت ہے، جی ہاں، خدا کی قسم ہے، مگر یہ کتاب تلاوت بعد میں ہے، کتاب ہدایت پہلے ہے، دستور حیات پہلے ہے۔ فکری کتاب ہے بھائی، فکری کتاب ہے، شعور کی کتاب ہے۔ اس فکری کتاب نے صحابہ کی جماعت پیدا کر لی ہے، اس فکری کتاب نے اولیاء کرام پیدا کر دیے، فکری کتاب نے چہار دانگ عالم میں ایک خوشگوار نبوی انقلاب برپا کر دیا۔ 9,500 صحابہ مدینہ کے بقیع قبرستان ساری دنیا کے اندر پھیل گئے۔ وہ پیچھے کون سی طاقت کام کر رہی تھی؟ وہ کار فرما پاور کون سی تھی؟ وہ اسپرٹ کیا تھی؟ وہ روحانی پاور کیا تھی؟ وہ صرف اور صرف قرآن کریم کی طاقت تھی۔ آج کی امت مسلمہ کا جو سب سے بڑا مسئلہ، کرنسی کمزور ہونا نہیں، فوجیں کمزور ہونا نہیں، حکمران اچھے برے ہونا نہیں، سیاستدان اچھے برا ہونا نہیں، خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں ہر شعبے سے قرآن کی روح نکل گئی ہے، ہر شعبے میں قرآن زندہ نہیں ہے، ہر شعبے زندگی کے اندر قرآن کو ان کے معنی کے ساتھ نہیں لیا جا رہا۔ قرآن ہو اور پھر قرآن کریم کو معنی ترجمے کے ساتھ پڑھا اور سمجھا جائے تو وہ اثر نہ کرے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی کے ضمن میں ایک گزارش اور بھی کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے ائمہ مساجد، اور میں درد دل سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، وہ ہیں ہمارے خطباء جمعہ۔ اکثر خطباء جمعہ کے بارے میں یہ بات سامنے آتی ہے، اس جمعے کو میں کیا کروں، میں کون سی بات کروں، میں کون سی تقریر کروں، انہیں موضوعات تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے مجھے، آپ کو موضوع کیوں تلاش کرنا ہے؟ آپ الف لام میم سے شروع کیجئے نا، قرآن سے بڑا کوئی موضوع ہو سکتا ہے؟ آیت قرآنی سے بڑھ کر کے کوئی موضوع ہو سکتا ہے؟ دفع الوقتی ہے، جمود ہے، اطمینان ہے، ٹائم گزارنا ہے، وقتی پالیسی ہے۔ یہ جمعہ آ گیا، اچھا منگل بدھ جمعرات آ گئی، پھر جمعہ آ گیا، کیا ہو گیا ہے ہمارے ائمہ مساجد کو؟ پانی بھی ایک جگہ پر اگر جوہر کی شکل اختیار کر کے رکا رہتا ہے گدلا ہو جاتا ہے۔ انسان تو انسان، جانور بھی اگر پیے گا تو مر جائے گا۔ سبحان اللہ، اس لیے قرآن کا درس ہر جمعے کا خطبہ ہونا چاہیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی پر قوم کو لانا چاہیے، اور پورے پاکستان میں یہی کام ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ الف لام میم سے آپ نے بات فرمائی نا کہ شروع کریں، ہزاروں موضوعات مل جائیں گے والناس تک آتے آتے، جی اور آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ جی ہزاروں وہ موضوعات۔ ایک مفسر قرآن کا ایک جملہ یاد آتا ہے، ان سے کسی نے کہا حضرت آپ تفسیر قرآن تو لکھ رہے ہیں لیکن اتنا زمانہ گزر گیا تو یہ تفسیر کے تو ابھی 3 پارے ہی ہوئے، 5 ہی ہوئے، 8 ہی ہوئے، تو یہ کب مکمل ہوگی؟ کیا خوبصورت جواب دیا، اور انہوں نے کہا بھائی قرآن کے بارے میں پہلے عقیدہ درست کرو، زندگی کون سی حیثیت رکھتی ہے اور قرآن کیا حیثیت ہے؟ کہا قرآن وہ کتاب ہے جس میں زندگی ختم کی جائے، قرآن ایسی کتاب نہیں جس کو ختم کیا جائے، زندگی کو اس میں لگا کر کے ختم کر دو۔ اس منزل کی پہلی سیڑھی ہی منزل مقصود ہے۔ جس نے پہلا سپارہ شروع کر لیا، جس نے تلاوت شروع کر کے اس کے معنی ترجمے کے اوپر غور کرنا شروع کر دیا، منزل مقصود پر وہ پہنچ چکا ہے۔ اسی کے اندر اپنے 70 80 90 سال گزارنے ہیں، اسی میں اپنی زندگی پوری کر کے قبر تک جانا ہے۔ یہ قرآن کی حیثیت ہے۔ خدا کرے میرے ناظرین و سامعین کے دل میں قرآن کی یہ دستوری، یہ اصل حقائق والی حیثیت آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور قرآن کریم ذہن انسانی کی امامت تا قیامت کرتا رہے گا۔ ایک شخص، ایک مفسر قرآن اپنا کام ختم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دسیوں مفسر قرآن پیدا کر دیتا ہے۔ آج 2021 میں بیٹھ کے ہم بات کر رہے ہیں، 100 برس کے بعد قرآن کریم کی تفسیر جو لکھی جائے گی، فنڈامنٹلز وہی رہیں گے، لیکن عہد کا لمس قرآن کریم جذب کرتا رہے گا۔ کل یومن ہوا فی شن، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ کائنات روز اللہ سجا رہا ہے، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، جو اقبال فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ یہ عہد کا لمس، کتنا بڑا موضوع آپ نے مفتی صاحب یہ چھیڑا ہے، اب اس کو کیونکہ یہ آیت مکمل کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو علماء کی ذمہ داریاں، اور پھر علماء کو بھی اپنا علم
تازہ کرتے رہنا ہے۔ اور علم کو تازہ کرنے کا شاندار نسخہ قرآن کریم میں تدبر ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم کی تلاوت بما تدبر، بما تفکر، اور اسے عہد سے جوڑ دینا یہ ہے کہ اصل یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن کریم ہماری رہنمائی کس کس انداز سے کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کریم کے جو تمام مضامین ہیں، تمام اجزاء، ہم رنگ ہیں، اور مسانی کا ذکر ہوا، مکرر ہیں، تکرار ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ اگلے جملے کے اندر جو لقب آیا، یقیناً آپ نے اس سے متعلق سوال فرمایا، اللہ نزل احسن الحدیث پر کلام ہوا۔ اس کے بعد کتاب متشابہہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے مضامین ملتے جلتے ہیں۔ یہ جو متشابہہ کا لفظ ہے کہ ملتے جلتے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے بارے میں حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ الفاظ کے اعتبار سے بھی ملتے جلتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر کئی سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے اندر ہم قافیہ کلام ہوتا ہے۔ الرحمن، علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان۔ اب آپ نے دیکھا قافیہ ایک ہی چل رہا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، اب بڑھتے چلے جائیں، یہی قافیہ چلتا چلا جائے۔ والشمس وضحاہا۔ اب آپ دیکھیں، ایک تو یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ متشابہہ کا معنی یہ کہ کئی آیات کا قافیہ ایک، دوسرا معنی یہ الفاظ ایک جیسے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، دو مرتبہ آیا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، واللہ علی کل شیء قدیر کئی دفعہ آیا ہے۔ الفاظ ملتے جلتے۔ تیسرا جو اس کا ملنے جلنے کا معنی ہے وہ ہے کہ اس کے معنی ملتے جلتے ہیں۔ اچھا، یہ جو معنی جو ملتے جلتے ہیں، یہ اللہ رب العزت نے ملتے جلتے معانی کو کیوں اس طرح سے بیان فرمایا؟ تو یہ اللہ رب العزت کی شاندار حکمت بالغہ ہے۔ ایک مرتبہ اس کا ایک اینگل بیان کیا گیا، دوسری مرتبہ اس کا دوسرا اینگل بیان کیا گیا۔ ایک عقیدے کو راسخ کرنا مقصود ہے، اس کو کئی پہلوؤں سے دکھایا سمجھایا گیا، جس کو کہا جاتا ہے اردو میں ہمہ جہت پہلو۔ تو اس کے کئی سارے پہلو، کئی سارے اینگل۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں، ان الفاظ کے اندر ایک طرح سے مشابہت اور ایک طرح سے ملنے جلنے کا جو رنگ ہے، اس سے خود فصاحت و بلاغت بھی پیدا ہوتی ہے۔ کہیں اختلاف نہیں، کہیں تضاد نہیں، بلکہ قرآن کریم کی آیات ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم نکتہ وہ ہے جو ایسر التفاسیر اور کئی ساری کتب تفاسیر کے اندر اس موضوع پر باقاعدہ تفسیریں لکھی گئی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن۔ یہ جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نا کہ متشابہہ، اس کا ایک اور اینگل، ایک اور ترجمہ، اس کا ایک اور معنی کہ قرآن کریم کی جو آیات ہوں گی، یہ تفسیر خود قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ پر موجود ہوگی۔ اس کی ہزاروں مثالیں، سینکڑوں اس کے اندر مثالیں موجود ہیں۔ اب آپ دیکھیے قرآن کریم کے اندر ہوا یہ، ایک جگہ پر آیا اقیم الصلاۃ۔ اچھا، جب یہ اقیم الصلاۃ آ گیا، اسی لمحے آپ کے دماغ کے اندر، میرے دماغ کے اندر یہ سوال آئے گا، نماز تو قائم کرنی ہے، لیکن اس نماز کے پڑھنے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ اب اللہ رب العزت اسی کی تشریح، قوموا للہ قانتین، سکون و اطمینان کے ساتھ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ کون سے اوقات کے اندر پڑھوں؟ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، پورے کا پورا رکوع پڑھتے چلے جائیں۔ تو یہ اقیم الصلاۃ کی تشریح ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ جو روزے فرض کیے گئے، اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی؟ اس کا ڈیوریشن پیریڈ کیا ہوگا؟ تو خود اسی سپارے سورہ بقرہ کے اندر آگے چل کر کے کہاں بیان کر دیا؟ اتم الصیام الی اللیل، صبح کے وقت سے مغرب تک تم کو یہ روزہ کا وقت پورا کرنا ہے۔ جہاد کے بارے میں ایک جگہ پر فرمایا کہ جہاد کرو، جاہدوا فی اللہ حق جہادی، مطلق اجمالی آیت قرآنی آ گئی۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، شرائط کیا ہیں، کنڈیشن کیا ہیں، کن کے خلاف جہاد کرنا ہے؟ کیا کلمہ گو کے خلاف بھی جہاد ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تم نے کن کن کے خلاف جہاد کرنا ہے؟ جب یہ معاملات اب سورہ اعراف کے اندر رجوع کرنا پڑے گا، اب سورہ انفال کے اندر رجوع کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو متشابہہ کا لفظ ہے، اس کا ایک معنی یہ ہے ملتی جلتی ہے تفسیر القرآن بالقرآن۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ 1400 سال کے اندر انیق صاحب ایسے کئی مفسرین عرب دنیا کے اندر گزرے، عجم دنیا کے اندر گزرے، جنہوں نے صرف ایک کام کیا ہے
اور وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ کیا ہے قرآن کی تفسیر قرآن کریم کے ذریعے، سبحان اللہ، تفسیر القرآن بالقرآن، اسی ٹاپک کو وہ لے کر کے چلے ہیں، اور یہی طرز ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا، اسی سے احکام نکالے۔ چنانچہ آپ کو پتا ہے تفسیر قرطبی ہے، احکام القرآن جساس ہے، وہ انہی طرزوں پر لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تو ایک تو متشابہہ کیا یہ مفہوم ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، جیسا کہ آپ نے سوال کے اندر بھی فرمایا تھا، مسانی۔ مسانی کا معنی کیا ہے؟ بار بار پڑھے جانے والا کلام۔ یہ لفظ بھی یہ بتا رہا ہے، مسانی کا لفظ بھی یہ بتا رہا ہے، قرآن کریم ایک مرتبہ پڑھے جانے والا کلام نہیں، ہر حالت میں تم اس سے رہنمائی لوگے، ہر حالت میں۔ مثال کے طور پر آپ کے ہاں مالی پریشانی چل رہی ہے، اب یہاں قرآن کریم آپ کو ایک اور انداز کے اندر رہنمائی کرے گا۔ گھر میں کوئی فوتگی، پریشانی، غم، صدمہ آ گیا، اب قرآن کریم ایک اور انداز کے ساتھ آپ کی رہنمائی کرے گا۔ خوشی آئی ہے، قرآن کریم ایک اور انداز کے ساتھ آپ کو رہنمائی کرے گا۔ یہ بیک وقت تسلی کا کلام ہے، بیک وقت روحانیت کا کلام ہے، بیک وقت علم و معرفت کے چشمے بہیں گے، بیک وقت آپ کو قرآن کریم عملی زندگی کے اندر رہبری اور رہنمائی فراہم کر رہا ہوگا، یہ کرو یہ نہ کرو۔ تو یہ یاد رکھیے، مسانی بار بار پڑھے جانے والا کلام۔ جب انسان کی زندگی کے اندر تکرار ہے، جب انسان کی زندگی میں مختلف حالات آتے ہیں، تو پھر ان مختلف حالات کے لیے رہبری بھی تو چاہیے، اس کے لیے قرآن بار بار پڑھو۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا مسانی قرآن کریم کے اندر ایک اور لقب ایک اور کو بھی دیا گیا ہے، وہ ہے سورہ فاتحہ کو۔ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ بار بار پڑھی جاتی ہے۔ ایک لقب کعبے کو بھی دیا گیا ہے۔ کیا مطلب کہ کعبہ وہ پلیس، وہ مقام ہے جہاں بار بار جانا چاہیے، وہاں بار بار آنے جانے کی روحانیت کا آپ کا جنریٹر پلانٹ لگا ہوا ہے، انسانیت کے لیے کشش کا سمندر ہے، روحانی کشش، تو آپ کو بار بار وہاں جانا چاہیے۔ تو جہاں جہاں انسان کو بار بار جس کام کی ضرورت، جس کلام کو پڑھنے کی ضرورت، اس کے لیے مسانی کا لفظ استعمال کیا۔ یہی وجہ ہے انیق صاحب جو میں نے شروع میں کہا تھا، قرآن وہ کتاب نہیں جس کو ختم کیا جائے، زندگی وہ چیز ہے جس کو قرآن میں ختم کیا جائے۔ جب یہ اصول ہمارے سامنے آ گیا تو اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام صاحب تراویح میں قرآن کریم ختم کرتے ہیں، یہ سنت بھی ہے۔ بچہ قرآن کریم ختم کرتا ہے تو کیا کام کرایا جاتا ہے؟ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس یہ پڑھتا ہے، اس کے بعد دوبارہ وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور اس کے بعد الف لام میم پڑھتا ہے، اور پھر ختم اللہ تک آتا ہے۔ کیوں؟ اشارہ کیا جائے، یہ مسنون عمل بھی ہے، یہ اشارہ کیا جا رہا ہے، ایک مرتبہ ختم ہو گیا بس نہیں ہے، دوبارہ شروع، پھر تم نے ختم کیا بس نہیں ہے، دوبارہ شروع۔ یہ ہے مسانی کا مفہوم کہ اس کو بار بار پڑھا جائے۔ تمہیں مختلف حالات پیش آتے ہیں تو ان مختلف حالات کے لیے بھی قرآن کی بار بار تلاوت ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ تلاوت قیامت تک رکے گی نہیں، اور غور و خوض کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر بار آیت نئی تجلی کے ساتھ نمودار ہو جاتی ہے، بالکل ایسے، بالکل ایسے نئے نئے مضامین کھلتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ مجھے ایک ایک آیت پر 80 مرتبہ غور کرنا بالکل پڑا۔ ایسے تفسیر کبیر لکھنے والا شخص یہ بات فرما رہا ہے۔ اچھا، چند موضوعات میں آپ سے اور سیکھنا چاہ رہا ہوں کہ چند موضوعات جو اللہ تعالیٰ نے تکرار بار بار کی، توحید، رسالت، قیامت، آپ نے نماز کا ذکر کیا، بالکل واضح کر دی۔ یفسر القرآن بعدہ بعدہ کی بھی آپ نے بالکل بات فرما دی واضح کر کے کہ قرآن کریم کی مختلف آیات کس طرح قرآن کریم کے تفاسیر بیان کرتی ہیں۔ زمین، آسمان، فرشتے، شیطان، حلال، حرام، خیر، شر، بہت سارے موضوعات، اور اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہا ہے تکرار کے ساتھ کہ دیکھو تم اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔ چند موضوعات میں چاہ رہا ہوں۔ اب تکرار میں ذرا سا آپ کی اجازت سے ایک سوال اور، ایک تکرار کی ایک شکل اور بھی ہے، وہ سوال تو میرا پہلا تھا، ضمنی سوال، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تکرار، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورہ قمر میں تکرار۔ دیکھیے اصولی طور پر بات یہ ہے کہ مرکزی جو مفاہیم، مرکزی جو مضامین ہیں قرآن کریم کے، وہ تو تین ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، یہ ہے مرکزی موضوعات۔ ہم اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم، باقی موضوعات بھی اسی کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے کئی پہلو ہیں، یعنی دیکھیے مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی ہے، وہ بڑی عجیب تفسیر ہے۔ اچھا، وہ تفسیر کو 750-800 صفحات پر ہے،
وہ عنوان اوپر لکھتے ہیں قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کی عرفانی تفسیر، اس کے اوپر کافی کلام، سورہ فاتحہ کی معاشی تفسیر، سورہ فاتحہ کی روحانی تفسیر، سورہ فاتحہ کی سیاسی تفسیر، آپ اندازہ لگائیے۔ اور یقیناً وہ کتاب پڑھ کر کے انسان حیران ہوتا ہے، کیا خوبصورت پہلو، کیا حسین پہلو، اور کیا شاندار اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر حسن و جمال پنہا رکھا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ قرآن کریم کا ایک ہے عبادت والا پہلو، عبادات کے احکام والا پہلو۔ قرآن کریم ایک کام یہ کرتا ہے کہ عبادات والے پہلو کو ذکر کرتا ہے اور بار بار ذکر کرتا ہے، لیکن قرآن کریم کا جو مزاج ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ عبادتوں کے رسمی حصے کو ذکر کرنے کے بجائے عبادت کے لیے انسانی قلب کو تیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی سبحان جو اللہ۔ اصل مقاصد کی طرف، مقاصد مثال کے طور پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، سائنس سے متعلق قرآن کریم کے اندر بہت سارے آیات ہیں جو سائنس اور ٹیکنالوجی سے متعلق ہے، سینکڑوں آیات ہیں، کوئی 700 800 آیات۔ اچھا، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اصول ہیں، پھلوں کا، پھولوں کا، دریا کا، سمندروں کا، فلکیات کا، آبشاروں کا، آسمانوں کا، سیاروں کا، کلرز کا، مختلف رنگتوں کا، مختلف پھلوں کے ذائقوں، ٹیسٹ کا، عجیب و غریب خوبصورت الفاظ کے اندر تذکرہ ہے۔ اب یہ سب میں جب لفظ ذکر کر رہا ہوں تو آیتیں آ رہی ہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ آیتیں آ رہی ہیں آسمان سے متعلق، زمین سے متعلق، ٹائم چونکہ کم ہے تو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اصولی طور پر قرآن کریم نے یہ کیا کام کیا، ان آیات جو سائنس اور ٹیکنالوجی سے متعلق ہیں، ان آیات کو ذکر کر کے ایک مقصد کی طرف انسانیت کا مزاج بنانے اور انسانیت کا مزاج تشکیل دیا۔ سبحان اللہ، وہ کیا؟ سبحان اللہ۔ وہ یہ ہے کہ تم نے رہتی دنیا تک سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کرنی ہے، تسخیر کائنات کرنا ہے، مگر امامت کے لیے تم ان آیات کو سامنے رکھو گے اور رہبری کے لیے تمہارے لیے یہی آیات سامنے آئیں گی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں، ایک ہے عبادت، ایک ہے عادت۔ قرآن کریم عبادت سے زیادہ عادت پہ زور دیتا ہے، قرآن کریم رسم سے زیادہ مزاج پہ زور دیتا ہے، مزاج تشکیل دیتا ہے، اور یہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ انسانی مزاج کی ہے۔ چنانچہ اللہ کے سامنے ان لوگوں کے دل جھکے رہتے ہیں، ثم تلین جلودہم وقلوبہم، دل جھکے رہتے ہیں، جسم نرم پڑے رہتے ہیں۔ یہ جب تلاوت کرتے ہیں تو ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، یہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے رہتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، نماز کی رکعتوں کا بیان قرآن میں نہیں ہے، رکعتوں کا بیان نہیں ہے، لیکن یہ نماز کے بارے میں دیکھیں پریپیئر کیسے کیا جا رہا ہے انسان۔ اللہ اکبر، اللہ یہ ہے اصل میں، تو پتہ چلا رسم سے زیادہ حقیقت۔ سبحان آپ وقتی عبادت والا اس کا معاملہ نہیں، وہ بھی ہے، اور اس کی تشریح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ آنا تھا نا، وہ تو نبی کا اسوہ آنا تھا، وہ تو انہوں نے کر کے دکھانا تھا۔ مزاج تشکیل دیا جا رہا ہے، یہ جو لحاظ کا ایک مزاج ہے، یہ جو اللہ کے سامنے مروت کا ایک مزاج ہے، اس مزاج کو کبھی اللہ رب العزت تقوی سے تعبیر فرما دیتے ہیں، کبھی اللہ رب العزت معرفت خداوندی سے تعبیر کر دیتے ہیں، کبھی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون سے، کبھی وقترب کے لفظ سے کہ اللہ کا قرب اختیار کرو۔ یہ مزاج کی ڈیولپمنٹ ہے، تو اس روح کو ہمیں سمجھنا چاہیے، یہ ہے اصل میں چیز۔ اب وہ مزاج عبادات کے سلسلے میں بھی، چنانچہ دیکھیے انسان کا مزاج بن جائے ایک مرتبہ، کون سا مزاج؟ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والا۔ شراب کے موضوع کے اوپر کیا ہوا کہ شراب شروع میں حلال، بعد کے اندر اس کو حرام کیا گیا، لیکن پہلے مزاج۔ اچھا، اب یہ جو مزاج تشکیل پا رہا ہے نا، اب ایک مرتبہ جب ایک انسان تعمیر ہو گیا، اب لائیے جو حکم آپ کو اس کے اوپر لانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے یہ آپ کے اشارے پر بھی جانیں قربان کریں گے، بت پرستی کے خلاف اللہ نے ایک مزاج تشکیل دیا۔ اچھا، اب وہ جو مزاج تشکیل دیا، شرک کی عرب دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نفرت بٹھائی ہے کہ آج بھی عرب دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر نفرت ہمیں نظر آتی ہے تو وہ شرک سے نفرت نظر آتی ہے۔ بعض وہ چیزیں جس میں ان کو شائبہ بھی نظر آ جائے تو اس سے بھی سختی کے ساتھ منع کر رہے ہوتے ہیں، تو اس پہ کوئی ناراض ہونے کی بات نہیں، اصل میں مزاج اسی طرح کا تشکیل دیا گیا، کس چیز پر زیادہ زور دیا جائے۔ تو بس اصل نقطہ جس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے، قرآن کا مؤمن ایک ہوتا ہے، ایک قرآن کا بندہ ہوتا ہے، ایک رجل مؤمن ہوتا ہے، ایک قرآن کا انسان ہوتا ہے،
اور وہ جو قرآن کا انسان ہوتا ہے وہ ہمارے ان دنیا میں چلتے پھرتے انسان سے بالکل الگ تھلگ ہوتا ہے. وہ ہے فراست مؤمنانہ، وہ ہے بصیرت ایمانی، وہ ہے شرح صدر، وہ ہے دلوں کا وجد میں آ جانا. وہ یہاں بیان کیا گیا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، رسمیات والا نہیں، اللہ صرف اور صرف ٹوٹکے والا نہیں، منتر والا نہیں، وقتی ٹائم گزاروں کی پالیسی والا نہیں، ایک مزاج تشکیل پا جاتا ہے. بس میں یہ سمجھتا ہوں اس آیت کا جو مرکزی مفہوم ہے وہ مرکزی نقطہ، مرکزی مفہوم ایک ہی ہے. اللہ رب العزت اس آیت کے اندر مومنوں کا، مسلمانوں کا ایک مزاج ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں، ایک مزاج تشکیل دینا چاہ رہے ہیں. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، تجارت ہے قرآن کریم کی طرف جاتے ہیں، شادی بیاہ کا معاملہ ہے توجہ قرآن کریم کی طرف ہے، جہاد و قتال سفر ہے قرآن کریم کی طرف، سیل پرچیز ہے قرآن کریم کی طرف، زبان پر قرآن، ہر چیز کو قرآن کے زاویے کے اندر دیکھتے ہیں. قرآن کریم کو مسجد کے اندر اٹھا رکھے جانے والا کلام انہوں نے نہیں بنایا تھا، انہوں نے اپنے گھر کی الماری کی زینت کے طور پر قرآن کریم کو نہیں بنایا تھا، اس دنیا کے اندر چلتی پھرتی زمینی کتاب بنایا تھا جس کو انہوں نے بازاروں میں نافذ کیا، منڈیوں میں نافذ کیا. تو بس اصل بات یہی ہے انیق صاحب کہ ایک قرآن کا مومن ہوتا ہے اور وہ قرآن کا مومن اللہ کو مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو تشکیل دے رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آیات سنتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل نرم ہو جاتے ہیں، بدن نرم ہو جاتے ہیں، ایک حرکت پیدا ہو جاتی ہے، ایک بیداری پیدا ہوتی ہے. لیکن یہ اللہ کی جو خشیت ہے، یہ حرکت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، ایک بیداری پیدا ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کچھ ذمہ داریاں بھی عائد کرنا چاہتا ہے کہ محض قرآن کریم پڑھ کر، آنسو بہا کر، خشیت کا اظہار کر کے کچھ اور سمجھ کے سو نہیں جاؤ، بلکہ تمہیں بیدار ہونا ہے. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، تو چلتا پھرتا قرآن نظر آئے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ. سبحان اللہ. یہ ہے سورہ انعام آیت نمبر 155. یہ کتاب برکت والی ہم نے نازل کی. اچھا اب آگے کیا ہے؟ جب برکت والی فرمایا نا تو کہیں پر یہ ذہن میں نہ آ جائے صرف تبرک تک رہنا ہے، جی ہاں، بلکہ اگلا لفظ ہے فَاتَّبِعُوهُ، عمل کی کتاب ہے. جی اتباع کرو. العلم بلا عمل کالجسد بلا روح. جی بغیر عمل کے علم ایسے جیسے کہ روح کے بغیر جسم لاشا پڑا ہے، بیکار ہے، فضول ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. علم عمل کے اندر ڈھلے. اور یاد رکھیے یہ علم قرآن علم اسی وقت عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں حافظوں کو قرآن نہیں بھلانا چاہیے، تو اس کا بھی ایک اچھا روحانی نسخہ ہے. وہ یہ ہے کہ آیات قرآنی کو چلتی پھرتی دنیا میں استعمال کرو، جی ہاں، پڑھو. یہی قرآن کریم کو یاد کرنے کا سب سے بہترین نسخہ ہے. عمل میں لاؤ، عمل کے اندر لاؤ گے تو قرآن یاد ہو جائے گا. ایک بات یاد رکھیے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا جب علم آتا ہے تو وہ عمل کو پکارتا ہے، جب عمل آ جاتا ہے تو علم برقرار اور باقی رہ جاتا ہے، جب عمل نہیں آتا تو علم بھی رخصت ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. علم کی قدر ہی یہ ہے کہ عمل کیا جائے. علم کی مثال العلم کالضیف، علم کی مثال ہے جیسا کہ مہمان گھر کے اندر آیا، آپ نے خاطر تواضع اور اکرام کیا، دوبارہ آئے گا، امکان ہے خوش ہو کر کے گیا ہے. اور اگر آپ نے کوئی خاطر تواضع نہیں کیا اب نہیں آئے گا مہمان. علم اللہ نے آپ کو دے دیا، اب اس کی قدر یہ کہ عمل کرو. اگر کر لو گے علم مزید آئے گا، ترقی ہوگی، نہیں کرو گے یہ علم بھی رخصت ہو جائے گا. دوسرے اور آسان لفظوں کے اندر قرآن کریم کے الفاظ نقوش، یہ نقوش نفوس کے اندر آ جائیں، سبحان اللہ. یہ نقوش دوبارہ انسانی شکل کے اندر آئے. صحابہ کرام کا کارنامہ کیا تھا؟ یہی تو کارنامہ تھا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرات صحابہ کرام کا اگر کوئی مجھ سے تعارف پوچھنا چاہے تو میں کہوں گا قائم اللیل تھے، رات کے وقت قرآن کی تلاوت کرتے تھے. صبح کے اوقات قرآن کریم کی اس تلاوت جو شب زندہ دار ہو کر جو رات میں انہوں نے تلاوت کی تھی، دن کے اوقات میں ان الفاظ پر عمل کیا کرتے تھے اور جاتے تھے جہاد میں، جاتے تبلیغ میں، منڈی میں، سفر میں، تجارت میں، بزنس میں، جس کام کے اندر بھی جا رہے ہیں، وہ جو رات کو تلاوت کی تھی نا دن میں اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے. تو یہ ہے اصل میں ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ. یہ الفاظ ہیں میں نے جس کا کہا مؤمن آنا چاہیے قرآنی آئینے کے اندر، وہ ہے اللہ کو مطلوب. تو الفاظ قرآن سرتاپا کی شکل کے اندر آئے، سرتاپا
سر سے لے کر پیر تک وہ عملی طور پر جسمانی شکل میں ڈھلے، یہ ہے اصل میں اللہ کو مطلوب مؤمن قرآن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کے اندر ایک بیداری پیدا ہو جائے، جیسے آپ نے فرمایا کہ راتوں کو تلاوت قرآن کریم اور صبح اٹھ کر معلوم ہو کہ اس نے رات کو قرآن پڑھا اور یہ قرآن کا عامل جا رہا ہے، یہ اللہ والا جا رہا ہے، جسے دیکھ کر اللہ یاد آ رہا ہے۔ وہ جو سورہ مزمل کی آیت نمبر 6 ہے، اس کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّ نَاشِيَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْعًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، کہ راتوں کا جاگنا، اب راتوں کو جاگ کس لیے رہا ہے؟ تلاوت کے لیے، ذکر کے لیے، اللہ کے کلام کو پڑھنے۔ بے شک راتوں کا جاگنا دن کے اوقات میں خواہشات نفسانیہ کو دبانے اور گفتگو میں تاثیر پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ کیا خوبصورت اللہ رب العزت نے کلام فرمایا، یہ جو بندہ دن میں گفتگو کر رہا ہے نا، تاثیر گفتگو کی نہیں ہے، تاثیر لفظوں کی ہے ہی نہیں ہے، ورڈز میں ایفیکٹس ہی نہیں ہے، یہ راتوں کے جاگنے کی تاثیر ہے۔ پتہ چلا یہ رات کو جاگ کر کے مصلی کی سلطنت پر بیٹھتا ہے، وہاں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، یہ دن کے وقت میں اس کے معاملات انہی الفاظ کے اثر پرتا اور آئینہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، تاثیر اس کے اندر ہے جو رات کو جاگا جا رہا ہے، دن کے اعمال کے اندر تاثیر نہیں ہے، آ رہا ہے اثر، پیچھے قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ تو یہ ہے اصل میں نقطہ کہ ہم اگر رات کو قرآن کریم کی تلاوت کے عادی بنے تو دن کی عملی زندگی اس میں عملی پہلو میں ڈھلی بھی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، رات کی عبادت عابد کو زاہد بھی بنا دیتی ہے، زہد پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر جو آپ نے کہا نا بات میں تاثیر، اللہ تعالیٰ بات میں تاثیر پیدا کر دیتا ہے۔ مفتی صاحب بہت ساری گفتگو مزید باقی ہے، لیکن وقت کیونکہ مکمل ہو رہا ہے تو میں چند باتیں، آپ نے اشارہ بھی کیا تھا آغاز میں کہ محض قرآن کریم کو پڑھ لینا کافی ہے، یہ قرآن کریم کے پڑھنے کے آداب کیا ہیں، یہ جو خشیت کی آپ نے بات کی، جو قرآن کریم فرما رہا ہے، جس آیت پہ ہم آج بات کروا رہے ہیں آپ سے کہ یہ قرآن کریم اللہ کی خشیت لاتا ہے، یہ احسن الحدیث ہے کہ جب ایک مومن قرآن کریم پڑھتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، بہت ساری گفتگو اس ذیل میں ہو گئی، اور آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ ہمارے معاشرے پر ایک اجمالی جائزہ لیا جائے تو قرآن کریم پڑھنے کے بعد ہم بھی جس میں شامل ہیں کہ ہماری روح نہیں کانپتی، ہمارے جسم کے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے۔ قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، فجر میں جو قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، اللہ اکبر انا قرآن الفجر کانا مشہودا، تو قرآن کریم ہم سنتے ہیں تو نہ وہ امام صاحب جو آپ نے بات فرمائی اور نہ مقتدی جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قرآن، یہ احسن الحدیث، یہ اللہ کیا فرما رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ جس جانب آپ نے اشارہ فرمایا، مجھے معلوم ہی نہیں کہ یہ کون سی آیت ہے، اس کے معنی کیا ہیں، اللہ کیا فرما رہا ہے، یہ عذاب کی خبر ہے یا رحمت کی فوار ہے۔ ارشاد۔ اس سلسلے میں جو پہلا کرنے کا کام ہے نا، ٹو ڈوز کے طور پر، جیسا کہ آپ نے کہا کہ کیا کام ہمیں کرنا چاہیے، پہلا کام ہر ایک بندہ کر سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ فکر ہونی چاہیے، پہلی بات تو یہ المیہ سے بڑا المیہ یہ کہ المیہ کا احساس نہ ہوا، اللہ کرے یہ احساس پیدا ہو جائے۔ دوسرا جو اہم ترین ہے وہ یہ کہ قرآنی عربی سیکھنی چاہیے، اور جب ہم یہ قرآنی عربی کی بات کرتے ہیں تو بعض لوگ بھاری پتھر سمجھ کر اس کو اٹھاتے نہیں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں شاید بہت زیادہ گرامر ڈیپلی اندرونی جانا پڑے گا، بہت کچھ سیکھنا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ قرآن کریم کی عربی کو سیکھنے کی کوشش شروع کریں۔ الحمدللہ جدید دور ہے، آرگنائزڈ دور ہے، قرآن کریم کے اندر کتنے الفاظ ہیں متشابہ جو ملتے جلتے ہیں، ان الفاظ کی الگ فہرست بنائی گئی ہے، قرآنی عربی پہ الگ سے کتابیں پبلشڈ ہو چکی ہیں، وہ کتابیں سامنے رکھی ہے۔ میں اس کو ایک بہت مختصر سی مثال کے اندر سمجھاتا ہوں۔ ہماری اردو فارسی اور عربی سے مرکب ہے، آپ کو پتا ہے بہت سارے اردو کے اندر الفاظ ہیں۔ اب میں یہ لفظ بولتا ہوں، اللہم انی اسألک ایمانا کاملا، ہر بندے کو پتا چلے گا ایمان کامل، پورے ایمان کی میں بات کر رہا ہوں، اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ میں سوال کرو ایمان کامل کا۔ دوسرا لفظ یقیناً صادقہ، اب یقین یہ ہر ایک کو پتا ہے، اردو کے اندر بھی یقین بولا جاتا ہے، صادقہ ہر ایک کو پتا ہے سچا یقین، ٹھیک ہے کہ نہیں، رزقاً واسعہ ہر ایک کو پتا ہے رزق اور ساتھ میں واسع، قلباً خاشعہ ہر ایک کو پتا ہے قلب کی بات ہو رہی ہے، دل کی بات ہو رہی ہے، ڈرنے والا۔ اچھا، والتوبہ عند الموت ہر ایک کو پتا ہے، التوبہ کا ذکر اور موت کا ذکر ہر ایک کو پتا ہے، صحیح ہے، والفوز بالجنہ
جنت اور فوز، فوز و فلاح جس کو ہم کہتے ہیں. اب یہ میں نے چند جملے پڑھے. سبحان اللہ. یہ جو میں نے چند جملے پڑھے میں ناظرین و سامعین کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں، اس طرح آپ عربی کو آرگنائزڈ شکل میں پڑھیں. یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ قرآن کریم کو حرز جاں نہ بنایا جائے اور ترجیحات میں نہ رکھا جائے. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار. آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. سورہ زمر آیت نمبر 23 پر مفتی صاحب نے تفصیلی کلام فرمایا. خواتین و حضرات، یہ قرآن کریم، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو موضوعات، جو نکات مفتی صاحب نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے، وہ ریپیٹ کرتے ہوئے بھی ایک دل کو ایک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یا اللہ، تیرا ہم سے تقاضا کیا ہے، تجھے ہم سے مطلوب کیا ہے، اور ہمارے اعمال کیسے ہیں. کیا ہمارے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. تلاوت قرآن جب یہ کرتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو کیا ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے؟ چند سوالات جو مفتی صاحب نے بھی رکھے. تقاضے، دین کا تقاضا ہم سے کیا ہے، بس اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور صرف غور ہی نہیں، عمل کرنے کی ضرورت ہے. وقت مکمل ہوا. کوئز. کل کا سوال یہ تھا کہ یوم عرفہ ذی الحج کی کس تاریخ کو ہوتا ہے؟ درست جواب 9 ذی الحج کو. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح نامہ کس صحابی نے تحریر فرمایا تھا؟ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے، یا امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے، یا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009080. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194. وقت قرآن اندازی کا. محترم مفتی محمد زبیر صاحب نے ایک پرچی نکالی اور آج کے ونر ہیں روبینہ نقوی کراچی. روبینہ نقوی صاحبہ کراچی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے بذریعہ کوریئر. آپ کو بہت مبارک ہو. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ بہترین بخشش وہ ہے جو مانگنے سے پہلے مل جائے. بہترین بخشش وہ ہے جو مانگنے سے پہلے مل جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بہروں